اس سے بڑی اور تنہائی کیا ہوگی کہ آصف زرداری صاحب ایوان صدر کے جنگلے کے باہر نہیں آ سکتے. ویسے اگر ہمارے دشمن ڈھول لے کے بیٹھے ہیں اور الٹے سیدھے راگ لاپے تو عوام اچھے سروں کا بھی اندازہ لگا سکتی ہے, برے سروں کا بھی اندازہ لگا سکتی ہے. سندھ پہ مشکل آتی ہے تو یہ یا فرانس ہوتے ہیں یا برطانیہ میں ہوتے ہیں, اور جب ان پہ مشکل آتی ہے تو یہ اجرک پہن کے اور سندھی ٹوپی پہن کے سندھ کے عوام کی حمایت لینے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن تکلیف پتہ کیا ہے؟ ہائے اللہ, یہ کیسے اکٹھے ہو گئے؟ ہم تو توڑ گئے, ہم نے تو ایک پروگرام بنایا تھا یہاں سارے اکٹھے ہوں گے, وہ نہیں ہوا. حکومت نے منتخب پارلیمنٹ کو بالکل بے مقصد کر دیا ہے. جب تک اس بورڈ کے درخت سے نجات نہیں ہوگی ہم آفتوں سے نجات حاصل نہیں کر سکیں گے. السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ ایوری یو واچنگ کراس فائر ود مہر بخاری. بے امنی کی آگ, مفادات کے فساد اور خون کی ہولیوں میں جب نظام جھلس رہا ہو تو جمہور کو بچا کے واپس لے آنا بہت مشکل کام ہوتا ہے, لیکن یہ مار کا سر انجام آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے دیا ہے. اور احتیاط کا عالم یہ ہے ناظرین کہ اس طویل فیصلے کی کسی ایک سطر میں بھی نہ آئین کی حرمت مجروح ہونے دی گئی ہے, نہ جمہوریت کی, نہ کسی سیاسی جماعت کے اوپر کوئی بھی ڈائریکٹ سوال اٹھایا گیا ہے یا کہ حاکمیت پر آنچ آنے دی گئی ہے, نہ ہی کسی بھی قوت کو کسی خوش فہمی میں مبتلا ہونے کا حوصلہ دیا گیا ہے. اب اس فیصلے کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے ہی اس ملک کی منتخب اپوزیشن ایوان صدر کے باہر سراپا احتجاج تھی, اور جو کچھ بھی سپریم کورٹ نے آئین اور قانون کی زبان میں بولا, سمجھ لیجئے کہ وہی کچھ اپوزیشن بھی سیاسی بولی میں سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی. سمجھ تم کو مگر نہیں آتی, کیونکہ اب سے چند منٹ پہلے ہی صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ جمہوریت کا ایجنڈا پورا کریں گے. یہ ایجنڈا آخر ہے کیا, یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے, اور سب سے پہلے یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کچھ ایسے لوگ اور شخصیات بھی ہیں جو بڑے دل گرفتہ ہوئے ہیں اس فیصلے سے. آخر وہ کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے اور آخر ہونے کیا جا رہا ہے, یہ سب کو جاننے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ رشید احمد صاحب, ہمارا ساتھ دے رہے خرم دستگیر خان صاحب, مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں, اور شرجیل میمن صاحب پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں اور صوبائی وزیر اطلاعات بھی ہیں. ہمارا ساتھ دے رہے ہیں زاہد خان صاحب MNA ANP سے, وسیم اختر صاحب MQM سے, اور مراج الہدیٰ صاحب جماعت اسلامی سے, اور ابھی ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ذوالفقار مرزا صاحب ملیشیا سے. مرزا صاحب السلام علیکم, بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو فرمائیے گا کہ آپ سپریم کورٹ کے فیصلے سے دل برداشتہ کیوں ہیں؟ وعلیکم السلام بہن, میں صرف دل برداشتہ نہیں ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان کی قوم دل برداشتہ ہے. سپریم کورٹ ایک ایسا فورم ہے جہاں سے ایکسپیکٹڈ تھا کہ کوئی کلیئر کٹ کوئی فیصلہ آئے گا, کسی کو ٹھہرایا جائے گا اس چیز کا رسپانسبل. اتنی ساری جو کلنگز 4000 کلنگز جو ہوئی ہیں 3.5 سال میں, اس کے لیے کسی کو ٹھہرایا جائے گا ملزم, اور کچھ جو لوگ ہیں جنہوں نے سفر کیا ہے اتنے سال, ان کے زخموں پہ کوئی. اچھا, اگر آپ مجھے اجازت دیجیے مرزا صاحب, میں آپ سے بس کچھ چیزیں ہیں جو سپریم کورٹ کے حدود میں زمرے میں نہیں آتی. سپریم کورٹ اگر اجمل پہاڑی کی انٹروگیشن کو کریکٹ مان رہی ہے اور اس کا ریفرنس دے رہی ہے, تو اس سے ضائع ہے کہ کون مار رہا ہے اور کون مر رہا ہے. تو ایکسپیکٹڈ یہ تھا کہ کلیئر کٹ کوئی اس پہ فیصلہ آئے گا, جو کہ. اگر آپ مجھے اجازت دیجیے مرزا صاحب, ایک مختصر سا سوال ہے آپ سے. مرزا صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ پیج 95 پہ اسی طویل فیصلے کے ریکویسٹ کی گئی ہے, بلکہ کہا گیا ہے جماعت اسلامی سے, جنہوں نے آپ کے بیانات بھی ادھر دیے, کہ اگر آپ ایفیڈیوٹ دے دیتے, اپنا بیان حلفی دے دیتے, تو شاید آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ ججمنٹ جو ہے, یہ فیصلہ زیادہ مؤثر ہوتا؟ نہیں, اب ایفیڈیوٹ میں گھر بیٹھے ہوئے تو نہیں دے سکتا تھا. میں نے سیورل ٹائمز آپ کے پروگرام میں اور آپ کے کلیگز کے اور چینلز پہ اور ڈفرنٹ جتنے بھی چینلز آپریٹو ہیں اس وقت پاکستان, ہر چینل پہ میں آیا, میں نے برملا یہ چیلنجنگ وے میں یہ اپیل بھی کی اور چیلنج کیا سپریم کورٹ کو کہ مجھے بلائیں, لیکن میڈیا جو ہے وہ لائیو کوریج میڈیا کا ہونا چاہیے. یہ کیا میں نے بہت بڑی قیمت مانگی؟ جی بالکل, مگر یہ تو ہم ادھر قانون کے کٹہرے نہیں لگاتے نا, اسٹوڈیوز ہیں, آپ چیلنج نہیں کر سکتے سپریم کورٹ. اگر آپ ایفیڈیوٹ دے دیتے جو سپریم کورٹ چاہتی ہے, وہ تو آپ کے بیان کو سچ مان رہے ہیں, کیونکہ ابھی تک اس کے اوپر کسی کی تردید نہیں آئی.
सुप्रीम कोर्ट सिर्फ टीवी के बयान पे या टीवी पे कोई चीज देख के सुओ मोटो करके पता नहीं क्या क्या कर गुजरी है। मैंने तो कुरान शरीफ अपने सर पे रख के बात कही थी, सुप्रीम कोर्ट उस पर भी फैसला कर लेती। एफिडेविट क्या होता है? एफिडेविट एक रिटन वो चीज होती है। मैंने तो पूरी कौम के सामने सर पे अपने कुरान रख के इससे बड़ा एफिडेविट। चलिए एक आखिरी सवाल है आपसे, आपसे इसलिए सवाल है बिकॉज आपकी सारी रिक्वेस्ट के बावजूद एमक्यूएम फिर आपकी जमात के साथ आके बैठ गई है। इसी फैसले के अंदर लिखा गया है, फर्दर वी ऑब्जर्व दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ बैनिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी इंक्लूडिंग एमक्यूएम अगेंस्ट whom all the interveners mostly had voiced complaints, it's not within the domain of the court at this stage। यानी कि कोर्ट कह रही है कोई रेफरेंस दायर करे, उसके बाद हम फैसला करेंगे एमक्यूएम के खिलाफ जो आप चाह रहे हैं। यानी कि आपकी बातों के ऊपर आपको लगता है कि आपकी जमात के पास इतनी हिम्मत है कि वो ये रेफरेंस दायर करेगी सुप्रीम कोर्ट में? मैं समझता हूं कि हिम्मत अगर होती तो वो कर चुके होते, एटलीस्ट उनको अपने साथ हुकूमत में नहीं लेते। इस चीज के लिए मैं जिम्मेदार और पॉलिटिकल पार्टीज को भी समझता हूं जो ऐसे क्रिटिकल जंक्चर पे गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर रहे थे, और ये मौका भी सबने मिलकर गंवा दिया। इस वक्त मौका था, इस वक्त मियां नवाज शरीफ जिनको मैं हुब्बुल वतन समझता हूं और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान से उनकी मोहब्बत है, उनकी कुर्बानियां हैं, उनको एक ओपन ऑफर देना चाहिए था इस वक्त की सिटिंग गवर्नमेंट को कि आप एमक्यूएम के खिलाफ एक्शन लें, हम आपके साथ हैं, हम आपको डीस्टेबलाइज नहीं करेंगे। ये किसी गवर्नमेंट को डीस्टेबलाइज करने की थ्रेट या किसी गवर्नमेंट को ये फील करना कि हम डीस्टेबलाइज हो जाएंगे, उसका खमियाजा पूरी कौम भुगत रही है जो पूरी कौम के साथ जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फिकार मिर्जा साहब। और मैं स्टूडियोज की जानिब आ जाती हूं। सबसे पहले खुर्रम दस्तगीर साहब, उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए, क्या वो तो कहते हैं उनकी जमात के पास इतनी हिम्मत और ताकत है ही नहीं कि वो रेफरेंस दायर कराएंगे इनके बयानात के ऊपर, और जमात इस्लामी ने दीगर जो मवाद दिया है, 2 सीडीज दी हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स दी हैं, इनके पास हिम्मत नहीं है? क्या अगर इनके पास ये रेफरेंस दायर करने की हिम्मत नहीं है, 160 पेजेस के फैसले के ऊपर ये अमल दरामद करा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है बारहा इसमें, और आई थिंक सबसे जो ऑपरेटिव अगर कुछ पैराग्राफ है इस पूरी जजमेंट वो ये है कि जहां उन्होंने सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत को बैक वक्त नाअहल करार दिया, इनकेपेबल करार दिया, तो ये तो केपेबल नहीं है। और जाहिर है कि जो लोग इक़्तिदार के आसमानी झूले पे बैठे हैं उन्हें तो नीचे अवाम जो करा रहे हैं, जो उनकी चीखें हैं वो सुनाई नहीं दे रही, तो ये तो अपनी उस इक़्तिदार के झूले की सीटें सीधी करते रहते हैं कि अच्छा आज ये उतर गया और ये आ रहा है और फिर उसकी जगह ये खाली जगह होगी, इसको फिर भरना है। तो इनका तो मामला वो है। और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इस जजमेंट में जो अहम बात है वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि उन पर ट्रस्ट नहीं किया, और इसीलिए आप ये देखेंगे कि ये बड़ा रेयर है कि जहां सुप्रीम कोर्ट ने एग्जीक्यूटिव एक्शंस रेकमेंड किए हैं, लेकिन उन एग्जीक्यूटिव्स की जो निगरानी है वो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट करेंगे। कि जुडिशियल आंख जब तक, उनकी नजर हमें ये आया है कि 27 जून 2011 से लेकर 24 अगस्त 2011 तक ये 2 महीने जिस दौरान एमक्यूएम हुकूमत से बाहर रही, और वो जो कराची के सैकड़ों शहरी जो हैं जो हलाक हो गए, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, उसके लिए कोई जवाबदेह नहीं है, और उससे पहले भी जो हुई, लेकिन ये जो इन खासतौर पर 2 महीनों में अब लिहाजा नजर यह आया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो नोटिस लिया तो कराची में यकदम आपने देखा है कि अमन हो गया। तो उस अमन को शायद कायम रखने के लिए जो आप जिस कमेटी की बात कर रहे हैं, अदलिया और इंतजामिया की अलहदगी के ऊपर भी सवाल है। यही सवाल है, मगर अब जो पॉइंट मैं करना चाह रहा हूं कि इस फैसले में जो बात वाज़ेह है कि नेचर एबहोर्स अ वैक्यूम, और इस हुकूमत में, वफाकी हुकूमत में भी और सूबाई हुकूमत सिंध में भी इतना बड़ा इंतजामी खला है, एडमिनिस्ट्रेटिव वैक्यूम है कि सुप्रीम कोर्ट को मजबूर होना पड़ा। इट सेल्फ सुओ मोटो एक्शन जो है वो उन्होंने कोशिश की है कि जो काम इंतजामिया से नहीं हो रहा वो हम खुद करें। शेख साहब, मैं आपकी जानिब तज्जिए के लिए आऊंगी, मगर उससे पहले मैं वसीम अख्तर साहब आपकी जानिब आती हूं। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे आप इस फैसले के अंदर? तो जुल्फिकार मिर्जा को बयान को भी सच तस्लीम कर लिया गया है, और अजमल पहाड़ी की जो पूरी बयान है, टेस्टिमनी है, वो भी वर्ड टू वर्ड रिप्रिंट कर दी गई है, जिधर वो नदीम नुसरत आपके लंदन सेक्रेटेरिएट के जो हैं उनका जिक्र भी पूरा इसके अंदर है। आप क्या कहेंगे? मैं आपकी बात भी को नहीं मानता जो आप कह रही हो। आपको तो कम से कम लीगल एक्सपर्ट्स बुलाने चाहिए थे। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है और आप कह रहे हो कि तस्लीम कर लिया गया, ऐसी कोई चीज नहीं है। आप गलत तरफ ले जा रहे हो उस डिसीजन को। डिसीजन मेरे हाथ में भी है। अगर आप डिसीजन को पढ़ो तो 130 तक जो मुख्तलिफ
کاؤنسلز نے, مختلف پولیٹیکل پارٹیز نے, آئی جی نے, ایجنسیز نے جو رپورٹس دی تھیں ان کا ذکر کیا ہے کہ سپریم کورٹ کو یہ بتایا گیا, یہ رپورٹس اس کے سامنے آئی. اگر آپ 131 پڑھو تو سامنے آئے گا سب کچھ, اس میں آبزرویشن اگر آپ مجھے اجازت دیجیے وسیم صاحب, میں نے بھی 160 پیجز پورے کے پورے پڑھے ہیں, میں بھی آپ کو پیج بائی پیج بتا دیتی ہوں. بات ختم نہیں ہے مہر, آپ نے سوال کر لیا, میں جواب دے رہا ہوں پلیز, ٹھیک ہے نا. تو 131 کو پڑھو گے اگر آپ, تو اس میں آپ کو پتا چلے گا کہ سپریم کورٹ نے آبزرویشنز اور ڈائریکشن دی ہیں کہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے. یہ خرابیاں مختلف سیاسی جماعتوں نے جمع کرائیں, چاہے وہ اجمل پہاڑی ہو, چاہے وہ کوئی بھی ہو. تو یہ کہہ دینا کہ جس آدمی کو آپ نے لائن پہ لیا اٹھائی گرے کو, اس کی باتیں سچ ہو گئی ہیں, وہ لوگ تو جس آدمی کو آپ نے لائن پہ لیا وہ تو کورٹس کو مانتا ہی نہیں ہے, وہ نہ جمہوریت کو مانتا ہے. انہوں نے ہمیشہ کورٹس اور ججز پہ پریشر رکھا ہے, جان لینے کے لیے حملے کیے ججز پہ اس آدمی نے. تو آپ سمجھتی ہو کہ وہ کورٹ کے ڈیسیجن ایکسپٹ کرے گا؟ وہ تو ایک اٹھائی گرا آدمی ہے, اس کو چھوڑیں, آگے بات کریں. سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے, میں آگے بات کرتی ہوں, اگر آپ مجھے اب حکومت کو چاہیے کہ حکومت اس پہ امپلیمنٹ کرائے. جی بالکل. سب سے پہلے تو آپ نے کہا کہ پڑھا نہیں ہے, میں بھی وہی بتا رہی ہوں, میں نے بھی 160 پیجز پورے پڑھ لیے ہیں. اس کے اندر بیسکلی یہ پوچھا گیا کاؤنسل سے حکومت کی بار بار کہ آپ سچ مان لیا ہے, پھر آپ نے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ سچ مان لیا گیا, سچ کسی نے نہیں مانا. میں کوٹ کر دیتی ہوں نا وسیم صاحب, کوٹ کر کے دے رہی ہوں آپ کو. پیج 95 کے اوپر یہ لکھا ہے آپ کے سپریم کورٹ نے, جسٹس افتخار محمد چودھری نے, ذوالفقار مرزا اسٹیٹمنٹ ان دا نیوز پیپر ہیو ناٹ بین کنٹروورٹڈ بائی اینی ون, دیئرفور دا سیم از assumed to be true and accepted as in the case of ڈاکٹر مبشر حسن versus فیڈریشن آف پاکستان. میں چھوٹا سا ایک وقفہ لے لیتی ہوں, شیخ صاحب آپ کی جانب اس کے بعد آؤں گی. میرا خیال ہے میرا ماحول نہیں ہے, آپ انہی سے لگے رہے تو بہتر ہے. نہیں جناب, تجزیہ تو اس کے اوپر لیں گے نا کہ اس کا مطلب کیا ہے, کیا یہ اس کی انٹرپریٹیشن آپ چھوڑیے, مگر اس کے ساتھ ہوگا کیا آگے جا کے, کچھ ہونا بھی ہے یا ابھی ہم ٹائم ویسٹ ہی کر رہے ہیں. آفٹر شارٹ بریک اسٹے ود اس. واپس آنے کا شکریہ ناظرین. اس فیصلے کے اندر تو وفاقی اور صوبائی حکومت دونوں کو مکمل طور پہ ناکام قرار دے دیا گیا ہے کہ ایک عام آدمی کی زندگی جان و مال کے تحفظ کے لیے یہ دونوں حکومتیں ناکام ہو گئی ہیں. اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے, مگر بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح ذوالفقار مرزا کے بیان کو سچ مانا گیا ہے, کیونکہ اس کی ابھی تک کوئی تردید نہیں آئی. سپریم کورٹ نے سچ مانا ہے, اور یہ بھی کہا ہے جماعت اسلامی کو, کیونکہ جماعت اسلامی نے ان کی باتیں سپریم کورٹ میں لے کر گئے تھے اور کچھ مواد اور سیڈیز بھی لے کے گئے تھے, کہ اگر آپ چاہتے ہیں اس پہ کام ہو تو پھر آپ ریفرنس دائر کریں یا ایفیڈیوٹ ذوالفقار مرزا کا پیش کریں, تو پھر ہم اس کے اوپر کام کریں گے, ضرور کریں گے. اگر حکومت وقت نہیں کرے گی اس کے اوپر کام تو پھر بھی ہم دیکھ لیں گے. یہ اس فیصلے کے اندر لکھا ہوا ہے. وسیم اختر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسا تو کچھ نہیں ہے, مگر مجھے سب سے پہلے میں آپ سے جاننے کی کوشش کروں گی, یہ JIT رپورٹس جو ہیں یہ سچ ہیں؟ کیونکہ آپ کے کاؤنسل سے 3 بار پوچھا گیا اور تینوں بار آپ لوگ خاموش تھے کہ ان کے اوپر عمل درآمد کیوں نہیں ہوا. دیکھیں جی, سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ JIT رپورٹس 100% سچ ہیں, کیونکہ یہ کسی ایک